عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر قال الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اور اس کے جواب میں تم سے کوئی کہے اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور جواب دینے والے بھی اس کے جواب میں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اور جواب دینے والے بھی اسی طرح اشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر مؤذن کہے حی علی الصلاۃ جواب دینے والا کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر مؤذن کہے حی علی الفلاح اور جواب دینے والے کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر مؤذن کہے اللہ اکبر اور جواب دینے والے بھی اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ اور جواب دینے والے بھی کہے لا الہ الا اللہ، اور کہنا دل سے ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اذان کے دو پہلو ہے، ایک یہ کہ وہ نماز با جماعت کا اعلان ہے، دوسرے یہ کہ وہ ایمان کی دعوت اور دین حق کا منشور ہے۔ پہلے حیثیت سے اذان سننے والے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اذان کی آواز سنتے ہی نماز میں شرکت کے لیے تیار ہو جائے اور ایسی وقت میں مسجد پہنچ جائے کہ بآسانی جماعت میں شریک ہو سکے۔ دوسری حیثیت سے ہر مسلمان کو حکم ہے کہ وہ اذان سنتے وقت اس ایمانی دعوت کے ہر جز اور ہر کلمے کی اور اس آسمانی منشور کی ہر دفعہ اپنی دل اور اپنی زبان سے تصدیق کرے، اور اسی طرح پوری اسلامی آبادی ہر اذان کے وقت اپنے ایمان عہد و میثاق کی تجدید کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا جواب دینے کی اور اس کے بعد دعا پڑھنے کی اپنی ارشادات میں جو تعلیم و ترغیب دی، اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اذان کا جواب جو بظاہر ایک معمولی سا عمل ہے، اس پر داخل جنت کی بشارت کا کیا راز ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی اذان سننے کے وقت یعنی جب وہ اذان پڑھ کر فارغ ہو جائے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، اور میں راضی و خوش ہوں اللہ کو رب مان کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول مان کر اور اسلام کو دین حق مان کر، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نیک اعمال کی برکت سے گناہوں کی بخشش کے بارے میں کچھ ضروری وضاحت سبق نمبر 5 میں وضو کے مسائل و برکات کے بیان میں کی جا چکی ہے، وہ یہ بھی ملحوظ ذہنی چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ اذان سننے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اے اللہ اس دعوت تامہ کاملہ اور اس صلاۃ قائمہ و دائمہ کے رب، یعنی اے وہ اللہ جس کے لیے اور جس کے حکم سے یہ اذان اور یہ نماز ہے، محمد اپنے رسول پاک کو وسیلہ اور فضیلت کا خاص درجہ اور مرتبہ عطا فرما،
اور ان کو اس مقام محمود پر سرفراز فرما جس کا تو نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے، تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہو گیا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 چیزوں کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ اذان سننے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ان 3 چیزوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنے کی دعا کرے گا، وہ قیامت کے دن شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور سے حقدار ہوگا۔ ایک وسیلہ، دوسرے فضیلہ، تیسرے مقام محمود۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اس وسیلے کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مقبولیت و محبوبیت کا ایک خاص الخاص مقام و مرتبہ اور جنت کا ایک مخصوص و ممتاز درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کسی ایک ہی بندہ کو ملنے والا ہے، اور سمجھنا چاہیے کہ فضیلت بھی گویا اسی مقام ایک عنوان ہے، اور اسی طرح مقام محمود و مقام عزت ہے جس پر فائز ہونے والا ہر ایک کی نگاہ میں محمود اور محترم ہوگا، اور سب اسی کی ثناءخواہ اور شکر گزار ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جل جلال کے ظہور کا خاص دن ہوگا، اور سارے انسان اپنے اعمال اور احوال کے اختلاف کے باوجود اس وقت دہشت زدہ اور پریشان ہوں گے، حتیٰ کہ حضرت نوح و ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العظم پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں کچھ عرض کرنے کی ہمت نہ کر سکیں گی۔ تو اس وقت سید الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی احکم الحاکمین کی بارگاہ جلال میں سب سے پہلے سارے انسانوں کے لیے حساب اور فیصلہ کی استدعا و شفاعت کریں گے، اور اس کے بعد گناہگاروں کی سفارش اور ان کے دوزخ سے نکالے جانے کی استدعا کا دروازہ بھی آپ ہی کے اقدام سے کھلے گا۔ خود آپ کا ارشاد ہے، سب سے پہلی شافع میں ہوں گا، بارگاہ خداوندی میں سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نیز آپ کا ارشاد ہے، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہوگا، اور آدم اور ان کے علاوہ سارے انبیاء اور رسول اور ان کے پیروکار میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ بس یہی وہ مقام محمود ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرما دے، وہ خاص الخاص مرتبہ اور درجہ جس کو حدیث میں وسیلہ اور فضیلہ کہا گیا ہے، اور عزت و امتیاز اور محمودیت کا عامہ وہ مقام بلند جس کو قرآن مجید میں اور اس حدیث میں مقام محمود کہا گیا ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر یہ نوازش ہے کہ زیر تشریح حدیث میں آپ نے ہم کو اس کی ترغیب دی کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ درجے اور مقامات آپ کو عطا کیے جائے۔ بتلایا کہ جو کوئی میرے لیے یہ دعا کرے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا خاص طور سے مستحق ہوگا۔ مندرجہ بالا حدیثوں پر عمل کرنے کا طریقہ اور ترتیب یہ ہے کہ مؤذن کی اذان کے ساتھ اس کے ہر کلمے کو دہرایا جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں درجہ بالا دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ان احکام کی روح کو سمجھ کر ان پر عمل کی حقیقی برکت حاصل کرے، آمین۔